الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ وغوثہ وغیاثہ ومغیثہ ومحبوبہ وفریدہ ونظامہ وسراجہ ومنیرہ اجمعین. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي اللہ اللہ فی اصحابی. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے اندر کتنی محبتیں، کیسی محبتیں، کیسا پیار اللہ پاک ان دونوں میں رکھا تھا، اور وہ ایک دوسرے کا کیسا رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے کیسے ادب کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کیسے ویلکم، کیسے مرحبا اہلا و سہلا کیا کرتے تھے. آج دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ ایک قیامت کی نشانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے نشانیاں یہ جو چل رہے ہیں، جیسا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے عنقریب لوگ، بچے، ان کے اندر جو ہے بڑوں کا ادب اڑ جائے گا. قیامت کے عنقریب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. قیامت کے عنقریب لوگ کم پڑھے لکھے ہوں گے اور وہ بڑوں کو جو ہے نشانہ بنائیں گے، بڑوں کی شان میں گستاخی کریں گے، بڑوں کی شان میں توہینیں کریں گے، بڑوں کو برا بھلا کہیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا یہ تمام چیزیں ہوں گی قیامت کے عنقریب، اور یہ ہونا ہی ہے. جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے جو بات ارشاد فرما چکے ہیں، وہ ہونا ہی ہے اور وہ ہو کر رہنا ہی ہے. دنیا کی ہر بات ٹل سکتی ہے، لیکن میرے حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ 100% بالکل ہونا ہی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے مقام مرتبے کو اور ان کی شان کو کیسے بلند و بالا فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار ان میں کیسی آپس میں جو ہے محبتیں تھی، کیسا پیار تھا، کیسا عشق تھا ان دونوں میں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، یوم وصال ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کو کس نے نکاح کیا؟ اٹھائیے تاریخ آپ. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے، زوجہ سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو ہے نکاح فرمایا. جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی تھی، جب ایک بیٹا بھی ہوا ان سے آپ کو، ہونے کے بعد حضرت غالباً اس بیٹے کا نام حضرت عبداللہ بن ابی بکر ہے.
اور سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بیٹے کو حضرت مولا علی اپنا بیٹا کہہ رہے تھے. کیا سمجھ میں آ رہی آپ کو بات؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے چکے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب آپ اپنے گھر میں تھے اپنی بیوی حضرت ناہلہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، کیا آپ کو معلوم ہے علامہ امام تبری لکھتے ہیں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی داڑھی پاک کو پکڑنے والا کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بیٹے تھے، جن کی امی جان سیدنا مولا علی کے نکاح میں تھی. باقاعدہ حضرت علی سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہے تھے، یہ میرا بیٹا ہے کہہ رہے تھے. یہ ہو گئی بات. اور اٹھائیے تاریخ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کے نکاح میں کس کی بیٹی ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور سیدہ کائنات و مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے بطن پاک سے پیدا ہونے والی سیدہ ام کلثوم، جس کو سنی حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے اور روافض یعنی اہل تشیع نے بھی جو ہے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس کو لکھا ہے. اٹھا کر دیکھیے اصول کافی، ملا باقر مجلسی، ان تمام کو جو ہے اٹھا کر کے پڑھیے. ان تمام محدثین نے جو ہے اہل سنت کے علماء کے محدثین بھی باقاعدہ اس پر متفق ہے. سیدہ ام کلثوم مولا علی کی بیٹی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جو ہے عقد میں ہے، یعنی ان کے نکاح میں ہے. یہ ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اب اٹھائیے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب آپس میں جو ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب صلح کروائی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت تو پہلے ہی دے چکے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر تھے، اچانک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی جو ہے اس وقت وہاں پر موجود تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ کر کر کے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بینہما فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ دونوں آپسی گروہ میں صلح کروائے گا. بین فئتین عظیمتین، دونوں عظیم گروہ ہوں گے، من المسلمین، اور دونوں مسلمان ہوں گے. کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، وہ دونوں جو ہے مسلمان ہوں گے. اچھا، جب صلح ہو گئی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب صلح کر لی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، کیا صلح ہونے کے بعد کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صرف اپنا کام کرتے رہے؟ صلح ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ جو ہے تحفے تحائف وغیرہ دے کر بھیجا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کو قبول بھی فرما لیا کرتے تھے، اور اس پر جو ہے آپ ان کو مبارکبادی بھی جو ہے پیش کیا کرتے تھے. یہ ہے اہل بیت اطہار کے صحابہ اکرام کے آپس میں محبت رشتہ داریاں. کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت عمر فاروق اعظم، جن کا بیٹا حضرت عبداللہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جب ایک بچپنے کے عالم میں جب مکالمہ ہوا دونوں کا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب کہا، اے حسین، کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں.
کیا تجھے معلوم نہیں ہے اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس وقت آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بھی میرے غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ کو جب ناگوار گزری تو انہوں نے جو ہے فوری سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے، جا کر کے عرض کرنے لگے کہ آقا، ہے میرے ابا، اے خلیفۃ المسلمین، کہ علی کے بیٹے حسین نے جو ہے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ تانا دیا ہے، مجھے تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام۔ سرکار فاروق اعظم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا بیٹا کیا حسین نے سچ میں یہ بات کی ہے؟ ہاں بات سچ میں یہ بات کی ہے، چلو چلتے ہیں حسین کے پاس۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اے حسین، کیا تم نے ایسی بات کی ہے؟ ہاں ضرور میں نے ایسی بات کی ہوں، کیونکہ وہ سید الشہداء تھے نا، ان کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو فاروق اعظم نے کہا تو اچھی بات ہے، جب آپ نے ایسی بات کہی ہے تو مجھے لکھ کر کے دینا، قربان جاؤ۔ آئیے رافضی، گندے، خبیث، مردود لوگ جو اپنے آپ کو بڑا محب اہل بیت کا دعویٰ کر کے ٹھوکے بیٹھے ہوئے، میری مراد وہ رافضی کمبخت، رافضی مردود، حسن اللہ یاری مردود، تو کیا اہل بیت کا تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے بے؟ تو بڑا سوشل میڈیا پر آ کر کے جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، ابو بکر ایسے تھے، عمر ایسا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، عثمان ایسے تھے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جو ہے کمبخت حرام زادے، کبھی گھر میں تو اپنی ماں سے کبھی اس طرح تو بات کرتا ہے؟ عائشہ ایسی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حفصہ ایسی تھی، نقل کفر، کفر نباشت، حرام زادے کبھی تو اپنی اماں سے کبھی ایسی بات کیا ہے؟ اپنی ماں سے جب تو ایسی بات نہیں کرتا تو ام المؤمنین اٹھا قرآن پاک کا جو ہے سورہ نور 18واں پارہ، جس میں 18 آیتیں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور وہ تہمت لگانے والے کوئی اور نہیں، تیرا باپ ابن سبا تھا، تیری ہی ذہنیت کا تھا وہ حرامزادہ۔ کس پر؟ میری پاکیزہ ماں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا پر تہمت تو منافقین نے لگائی، لیکن جواب کس نے دیا؟ رب کا قرآن جو ہے جواب دینے لگا۔ تو جیسی گندی ذہنیت، تیرا باپ ابن سبا مردود وہاں پر تہمت لگایا تھا، تو آج کیلیفورنیا میں بیٹھ کر کے جو ہے تہمت لگا رہا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے جواب دیا۔ سیدہ مریم پر تہمت لگی، جواب نہیں آیا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن جب ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو 18 آیتیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل فرمایا اور ان منافقین کا رد کیا۔ یہ نبی کی پاک بیوی ہے، ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہار والا واقعہ تھا نا، جو آپ اپنی بہن کے گھر سے جو ہے واپس آ رہے تھے، کچھ ہار بیچ میں گم ہو گیا تھا، رات وہیں پر آپ جو ہے رک کر کے صبح صبح اونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہے تھے جنگ جمل کے بعد سے، منافقین نے جو ہے صبح صبح آتے دیکھ کر کے جو ہے تہمت لگائی، تجھ جیسے گندی ذہنیت کے تھے وہاں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسا کمبخت ہے حسن اللہ یاری مردود، نہ تو یہ صحابہ کو چھوڑتا ہے، نہ تو یہ نبیوں کو چھوڑتا ہے، نہ تو یہ ازواج مطہرات کو چھوڑتا ہے۔ اس کا کیسا مذہب ہے یار، سمجھ نہیں آ رہی اس کا مذہب۔ تو لعنت بھیجتا ہوں میں، ولعنت اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین۔ یہ کیسا مرتد ہے، مردود ہے، کیسا کہیں گا۔ نہ تو نبیوں کو چھوڑتا ہے حرامزادہ، نہ تو ازواج مطہرات کو چھوڑتا ہے حرامزادہ، نہ تو اہل بیت پاک کو چھوڑتا ہے یہ حرامزادہ۔ یہ کون سی بلا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بلا ہے تو کون سی بلا؟ اللہ اکبر کبیر۔ کس طرح یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کا دعویٰ ہونے کو جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اٹھا قرآن پاک سورہ حدید میں میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے،
جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ دونوں آپسی برابر ہو نہیں سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہاں میں نے جو ہے دونوں کو وعدہ کرتا ہوں. کیا وعدہ کرتا ہوں؟ جنت دینے کا میں ان سے وعدہ کرتا ہوں. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ہے، یہ ستاروں کی طرح ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اگر تم میں کسی کی بھی، اگر ایک صحابی کی بھی اگر تم نے پیروی کر لی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. اب رافضی ان باتوں کو مانتا نہیں، یہ حدیث من گھڑک ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ رافضی کو ہونا ہی اپنی مطلب کی باتیں ہیں. یہ کون سی بلا ہے حسن اللہ یاری، یہ مردود. وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. کیسا اپنی گھر میں اپنی ماں سے بھی جو ہے اس طرح کلام نہیں کرتا جس طرح یہ ازواج مطہرات سے جو ہے کلام کرتا ہے. حرام زادہ کہیں کا، جس کی شان میں قرآن فرماتا ہے سورہ حزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں سے زیادہ جو ہے، اپنے آپ سے زیادہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں. وازواجہ امہاتہم، نبی کے جتنے بیویاں ہیں، ازواج ہے، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. مومنوں کی مائیں ہیں کہہ رہا ہے قرآن، تجھ جیسے منافق کی مائیں نہیں. ہماری مومنوں کی مائیں، ہماری ہزاروں مائیں. ام المؤمنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے نالین کے جوتیوں پر قربان، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نالین کے جوتیوں پر قربان، سیدہ ام سلمہ کے جوتیوں پر قربان، سیدہ ام حبیبہ کے جوتیوں پر قربان. منافق، کس طرح تو جو ہے صحابہ اور اہل بیت کو جو ہے آپس میں تو نفرتہ کی ڈالنے کی تو بات کرتا ہے یہاں پر آ کر. یاد رکھنا تیری اس بات کو کوئی ماننے والا نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں کیا حق ہے کیا غلط ہے، تیری بات کو کوئی ماننے والا نہیں ہے. تو اپنا لباس دیکھ، اپنا شکل دیکھ، اپنا چہرہ دیکھ. اتنی گندی تیری شکل و صورت ہے، اتنا گندا تیرا چہرہ ہے، تو بات کرتا ہے صحابہ اور اہل بیت کی. تیری اوقات اتنی ہے بے تو بات کرنے کی؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو مرا کہیں کے سڑگاڑ میں، خبیث مردود کہیں گے، تو اور بات کر رہا ہے صحابہ اکرام اہل بیت پاک کی تو بات کر رہا ہے. بیٹا صحیح سے پہلے عربی عبارت پڑھنا سیکھ. عربی بھی تو پڑھتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. جب تو عبارت پڑھتا ہے مردود کہیں کہ نہ تو سند دیکھتا ہے صحیح سے، یہ سند پیش کرنے والا کون ہے، یہ سند جو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے. حدثنا 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 سے شروع ہونے کے بعد جو تو بات کرتا ہے اس کو دیکھ، یہ بول کون رہا ہے. کیا ان سے شروع ہونے والی اس راوی کو کیا تو نے کبھی تولا ہے ترازو میں؟ یہ بولنے والا کون ہے؟ وہ کوئی ایک تو واقعہ بیان کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے اندر چونٹیوں سے زیادہ جو ہے کفر موجود تھا. استغفر اللہ. مردود وہ راوی جو سند جو تو پیش کیا ہے اس کا راوی کون ہے؟ دیکھا تو کبھی اس کا سند؟ اس راوی کو جو ہے کوئی مردود کہہ رہا ہے. محدثین نے باقاعدہ تیرے علماء نے بھی، شیعہ علماء نے بھی باقاعدہ اس کو جو ہے مردود کہہ رہے ہیں. اس کے اندر عقل نہیں تھی کہہ رہے ہیں. وہ خود ایک رافضی ہے، وہ خود ایک شیعہ ہے. وہ من گھڑک احادیث صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بغض میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو بات زبان پہ آئی، تجھ جیسا مردود ذہن کا تھا وہ شخص. تو اس کی بات کو جو ہے اعتبار کر کے تو بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر تو تھوک رہا ہے. قرآن پاک ان کو صحابی کہہ رہا ہے. تجھ جیسا مردود صحابی ان کو مانے نہ مانے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سمجھا اللہ یاری؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تجھ جیسا مردود ان کو مانے یا نہ مانے، بس قرآن ان کو کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اٹھا کر کے دیکھ لی، صاحبی سے مراد محدثین نے سرکار صدیق اکبر کی طرف جو ہے اشارہ دیے. اٹھا اذ یقول لصاحبہ کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لینا. مردود کہیں کا جو منہ میں آیا وہ بکے جاتا ہے، جو منہ میں آیا وہ بکے جاتا ہے. یہی تو نے اپنی سکھا ہے بے.
हराम जादे तू असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बात कर रहा है, अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन को तो ऐसी बात कर रहा है, जबकि एक बात कोई अगर कोई औरत के अंदर अगर वो औरत कोई दुनिया की कोई गंदी औरत भी क्यों ना हो, जभी भी हमें जो है उसको उंगली बताने का इशारा हुक्म नहीं दिया गया हमें। हदीस पाक में आता है जब तुम किसी के आयब भी अगर देखो किसी औरत के, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु लहू यौमल क़ियामा, अगर देखो तो उसके आयब पर पर्दा डालो। मन सतरा मुस्लिमन, किसी मुसलमान के तुम अगर आयब को देखो तो पर्दा डालो। सतरल्लाहु लहू यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल मैदान महशर में क़यामत के दिन जो है तुम्हारे आयब पर जो है पर्दा डालेगा। ये मरदूद जहनियत का ये गंदा खबीस जहनियत का ये मरदूद हसन अल्लाह यारी, इस मरदूद हरामजादे को मालूम क्या है सहाबा इकराम, उनकी शान, उनका मकाम व मर्तबा। वो तो कभी सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहता है, कभी खुलफाए सलासा को बुरा भला कहता है। नाऊज़ बिल्लाह, ये कौन सी बला है, मुझे समझ में नहीं आई यार। ये तो बड़ा अजीब बंदा लगता है। खैर मैं कहता हूँ अवामुन नास सामाईन और नाजरीन से, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ऐसे मुनाफिकीन सोशल मीडिया पर बहुत आएंगे। ऐसे मुनाफिकीन के बातों को नज़रअंदाज करना, इन मुनाफिकीन के बातों में ना आना। सहाबा व अहले बैत, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत वो लाजवाब मोहब्बत थी, लाजवाब प्यार था, बड़ा प्यार था। ये मुनाफिकीन रवाफिज बीच बीच में आकर के जो है इनके अंदर बुग़्ज़ डालने की कोशिश करेंगे और अहले सुन्नत व जमात को जो है पारा पारा करने की कोशिश करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इनके शरारतों से हमारी हिफाजत फरमा और अहले सुन्नत व जमात की इनकी शरारतों से हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैरिल ख़ल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम।